بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. حمد ہے اس خدا کی جو عالمین کا رب ہے. اور جب ہم نے پچھلے سال اس سیگمنٹ کا باقاعدہ آغاز کیا تو سمجھ آیا ہمیں کہ یہ تو ہماری بہت ہی خام خیالی تھی کہ یہ ہمیں جو دنیا اپنے ارد گرد سمندر صحراؤں کھیت کھلیانوں پر مبنی نظر آتی ہے، ہم سمجھتے تھے یہی عالم ہے، یہی دنیا ہے. نہیں، معلوم ہوا یہ تو پوری کائنات کا اتنا چھوٹا حصہ ہے کہ جس کو نمبر میں بیان کرنا بھی ناممکن ہے کہ کتنا چھوٹا حصہ ہے. اتنا چھوٹا حصہ ہے. تو اب جب ہم کہتے ہیں اللہ اکبر کہ اللہ کتنا بڑا ہے، تو کچھ سمجھ میں آتا ہے کہ جو اتنی بڑی کائنات کا، کتنی بڑی نہیں پتا، لیکن جو اتنی بڑی کائنات کا خالق ہے وہ خود کتنا بڑا ہوگا. قرآن اور سائنس سیگمنٹ کے ساتھ حاضر خدمت ہے. پچھلے سال آپ نے دیکھا، ہم نے اپنی سی کوشش کی، آپ نے بہت سراہا، آپ کے ہم بہت شکر گزار ہیں. اور کوشش ہے، ارادہ ہے، خیال ہے اللہ تعالیٰ کامیاب کرے کہ اس بار اس سیگمنٹ کے سلسلے کو آگے بھی بڑھانا ہے اور اس میں کچھ بہت نئی چیزیں بھی شامل کرنی ہیں. یعنی پچھلے سال ہم نے آپ کو آسمان کے حیرت انگیز رنگ دکھائے، ستاروں کی چمک، سیاروں کی دنیا، چاند کی خوبصورتی، سورج کی روشنی کے کمالات، سیاروں کی حیرت انگیز دنیا. عرض کیا کہ کائنات کتنی وسیع ہے، کتنا حسین ہے سب کچھ، اور اللہ تعالیٰ نے کیسے سب کچھ بنا کے رکھا ہے. ایک سوال باقی رہ گیا تھا، ایک سوال جو کہ بڑا بنیادی نوعیت کا ہے، بیسک ہے. کہ یہ سب کچھ بنا کیسے ہے؟ بنیادی سی بات ہے نا. کسی بھی تخلیق کو، بہت چھوٹی سی بھی تخلیق کو، اس سے ہم بہت امپریسڈ ہوں، ایک بیسک کوشچن ذہن میں آئے گا، ہاؤ اٹ کیم انٹو بینگ. یہ بنا کیسے تھا؟ یہ زمین آئی کہاں سے تھی؟ یہ سورج جو اتنا بڑا ہے کہ 13 لاکھ زمینیں آ جائیں، 13 لاکھ زمینیں، یہ پیدا کیسے ہوا تھا؟ ابھی ایسا کرتے ہیں، آج ابتدائی نشست ہے نا، کچھ دیر کے لیے ہم ایک قدم پیچھے ہٹتے ہیں، ایک قدم پیچھے جاتے ہیں لاسٹ ایئر سے. وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ اس دفعہ ہم نے صرف فضا، سولر سسٹم، پلانٹس، یہ سب نہیں، بلکہ زمین سے متعلق بھی قصے شامل کیے ہیں، اور کچھ بالکل ایک اور نوعیت بھی ہے قصوں کی. اس کو بھی سرپرائز رکھتے ہیں کہ وہ نوعیت کیا ہے، لیکن ہے اٹ از ناٹ اونلی اباؤٹ ارتھ، مارس، وینس، نیپٹیون، سولر سسٹم دس ایئر. اٹ از مچ مور دین دس، انشاءاللہ مچ مور دین دیٹ. تو اس دفعہ ہم نے صرف فضا نہیں بلکہ زمین سے متعلق قصے بھی شامل کیے ہیں. تو ایسا کرتے ہیں، زمین پہ آنے سے پہلے ذرا اس کہانی کو تو سن لیں کہ زمین بنی کیسے ہے. بنی کہ داستان زمین، داستان عرض کریں گے. رکیں پہلے اس کہانی کو سن لیں. یہ سورج کیسے بنا تھا؟ ابھی میں نے کیوں کہا ہم زمین کی بات کرتے کرتے میں سورج پہ کیسے آ گیا اچانک؟ میں نے مائنڈ چینج کر لیا؟ نہیں، یہ اس لیے ایسا ہوا کہ زمین کی پیدائش کا سورج کی پیدائش سے تعلق ہے. زمین کی پیدائش کا سورج کی پیدائش، جی ہاں. ایک وجہ اور بھی ہے، ایک وجہ اور بھی ہے سب ڈسکس کرنے کی کہ زمین اور سورج وغیرہ کیسے بنے. وہ کیا؟ وہ وجہ یہ ہے تاکہ ہمیں سمجھ آئے، اور یہ صرف لفاظی نہیں، آپ دیکھیں گے، آپ اگری کریں گے انشاءاللہ، کہ ہمیں سمجھ آئے کہ یہ سب کچھ کوئی حادثہ نہیں ہو گیا، یہ کوئی انسیڈنٹ نہیں تھا، یہ سب ایسے ہی نہیں ہو گیا. یہ سب چیلنج، یہ سب حادثہ نہیں ہے، یہ سب منصوبہ ہے. زبردست منصوبہ ہے، کامل منصوبہ ہے، مکمل منصوبہ ہے. ایسے ہی نہیں ہو گیا. اور یہ مسلمان کا دعویٰ نہیں ہے، مسلمان کا تو ہے ہی، ایمان ہے نا اس کا. تو سائنس تصدیق کر رہی ہے. اور میں پھر بار بار کہتا ہوں، ایٹ دا کاسٹ آف ریپیٹنگ مائی سیلف، ہمیں سائنس کی یا کسی کی انڈورسمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. ہاں، سائنس اگر ترقی کر رہی ہے تو بہت اچھی بات ہے، یہ تو بہت اچھا ہے. یہ اس سے ثابت نہیں ہوتا کہ قرآن حق تھا اس لیے کہ سائنس بھی یہ کہہ رہی ہے. نہیں، قرآن کو اپنی حقانیت ثابت کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں. بٹ اٹس ویری انٹرسٹنگ ٹو سی کہ وہ باتیں جو 1400 سال پہلے بیان کر دی گئی تھی وہ آج ثابت ہو رہی ہیں. تو میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، یہ سب عرض کرنے کا ایک وجہ یہ بھی ہے کہ سمجھ آئے کہ یہ سب حادثہ نہیں تھا، منصوبہ تھا. منصوبہ ہے، بہترین منصوبہ ہے. آپ نے سنا ہے کسی سائنسدان سے کہ یہ کوئی مسلمان نہ ہو کہ یہ جو چیز ایسی ہوئی ہے نا، یہ ایسی نہیں ہونی چاہیے تھی بلکہ ایسی ہونی چاہیے تھی؟ نہیں.
بلکہ میں حیران ہوں انسان دیکھ دیکھ کے تھک جائے کوئی نقص نہ نکال پائے، بلکہ جتنا دیکھے اتنا حیران ہو جائے، اتنا کنونس ہو جائے کہ یہ کیا زبردست پلاننگ کے ساتھ بنا ہے سب کچھ، جو چیز جہاں پر ہے اس کو ایگزیکٹلی وہی ہونا چاہیے تھا. فار ایگزامپل، ورنہ یہ نظام درم برم ہو جاتا. فار ایگزامپل یہ جو سورج ہے اور یہ زمین ہے، یہی زمین سورج کے بہت قریب ہوتی جل جاتی، یہی زمین سورج سے بہت دور ہوتی برف بن جاتی. یہ وہیں پر ہے جہاں اس کو ہونا چاہیے تھا، حادثہ نہیں ہے، منصوبہ ہے. اور قرآن نے 1400 سال پہلے چیلنج کیا تھا، اور کن الفاظ میں کیا تھا آپ سنیے. یہ ہے سورہ ملک، اور جس کی کچھ آیات کا یہ ترجمہ اور خلاصہ ہے. آیات سنیے. جس نے 7 آسمان اوپر تلے بنائے تو اے دیکھنے والے، چیلنج سنیں قرآن کا، جس نے 7 آسمان اوپر تلے بنائے، اے دیکھنے والے تو اللہ رحمان کی پیدائش میں کوئی irregularity نہیں دیکھے گا، کوئی بے ضابطگی نہیں دیکھے گا. آگے چیلنج سنیں. دوبارہ نظریں ڈال کر دیکھ، دوبارہ نظر ڈال کر دے، کیا تجھے کوئی شگاف نظر آ رہا ہے؟ اگلی آیت سنیں. پھر دوہرا کر دوبارہ دیکھ، تیری نگاہ تیری طرف ذلیل و عاجز ہو کر تھکی ہوئی لوٹ آئے گی، نقص نہیں نکال پائے گا. جسٹ فار ریفرنس، سورہ ملک ہے، ابتدائی آیت ہے، آیت نمبر 3 آیت نمبر 4. اس کا میں نے ترجمہ اور خلاصہ عرض کیا، پڑھیے گا، دیکھیے گا. سائنس آج مان رہی ہے اس بات کو. آئیں سورج کی تخلیق کی طرف، کیونکہ سورج کی تخلیق کا زمین کی تخلیق سے تعلق ہے. کائنات کتنے سو سال پہلے بنی ہے؟ یہ کائنات محتاط اندازہ ہے 13.8 بلین ایئرز پہلے، 13.8 ارب سال پہلے کائنات بنی ہے. سورج کتنے سال پہلے بنا ہے؟ ہمارا والا 4.6 بلین ایئرز پہلے. یہ اربوں کی سال ایسے ہو رہی ہے ایسے پتہ نہیں کیا. 4.5 ارب سال پہلے سورج بنا ہے، 13.5 ارب سال پہلے کائنات بن گئی تھی. معصومانہ سوال، تو کیا یہ جو سورج ہے، کیونکہ روشنی کا منبع تو سورج ہے، سوال، کیا سورج کے پیدا ہونے سے پہلے کائنات میں اندھیرا ہی اندھیرا تھا؟ جواب نہیں. کیا مطلب؟ سورج ہی تو روشنی کا سورس ہے، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ سورج تو کائنات کے پیدا ہونے کے کئی اربوں سال آیا ہے وجود میں. تو جب سورج نہیں تھا تب اندھیرا ہونا چاہیے نا، لیکن اندھیرا نہیں تھا. تو کیوں اندھیرا نہیں تھا؟ قرآن سائنس سیگمنٹ کی بنیاد ہم نے آج رکھ دی ہے اس معصومانہ سوال سے. کل سے اس نشست کا باقاعدہ آغاز.